جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو چیٹ کرتا ہے تو ایک بیوی کے لیے یہ بہت ہی مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ بات کرنے میں یہ چیز بہت آسان لگتی ہے، لیکن جس کے اوپر یہ چیز گزر رہی ہوتی ہے نا، صرف وہی یہ چیز سمجھ سکتا ہے کہ وہ اس وقت کس کنڈیشن میں ہے۔ ایک عورت کو جب یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ، جس کے ساتھ وہ پوری زندگی گزارنا چاہتی ہے، جس کے ساتھ وہ اپنی خوبصورت ترین زندگی کے خواب دیکھتی ہے اور جس کے ساتھ وہ بالکل لائل ہوتی ہے، اور وہی بندہ جو ہے وہ اپنی بیوی کو چیٹ کر رہا ہے یا وہ کسی اور میں انوالو ہے، کسی اور میں انٹرسٹ رکھتا ہے، تو ایک بیوی کا اس وقت کھانا پینا، یہاں تک کہ ایک بیوی کا سونا تک حرام ہو جاتا ہے۔ ایک شوہر جب اپنی بیوی سے بے وفائی کرتا ہے تو ایک بیوی خود کو اس وقت سنبھال نہیں پاتی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے، یا وہ چیخے چلائے، یا وہ کسی اور کو جو ہے اپنی ہیلپ کے لیے بلائے، یا کسی اور کے ساتھ وہ اپنے اس مسئلے کو ڈسکس کرے۔ تو آج کی ویڈیو میں اسی کے اوپر ہم بات کریں گے، کیونکہ مجھے بہت سارے کویسچن بھی آئے تھے میری بہنوں کے، تو ان سب کا آنسر بھی آپ کو آج کی ویڈیو میں ہی ملے گا۔ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ چیٹ کرے تو اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ویڈیو کو لائک کر کے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تاکہ ہماری ویڈیو زیادہ لوگوں تک جا سکے۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں میری سب پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ اچھا، جب شوہر حضرات بیویوں کو چیٹ کرتے ہیں نا، تو اس طرح کی کنڈیشن میں ایک بیوی کے لیے وہ سب چیزیں جو اسے بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہی سب چیزیں نا اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ایک بیوی کے لیے اس کنڈیشن میں سٹرونگ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، لیکن ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم اب آگے سروائیو ہی نہیں کر پائیں گے، ہماری زندگی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ہم خود کو دھیان دینا، گھر کو توجہ دینا، بچوں کو توجہ دینا، یہ سب چیزیں نا ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ غلطی بالکل بھی نہیں کرنی۔ آپ جتنی سٹرونگ رہیں گی نا، بلیو می کہ آپ اتنے ہی اچھے سے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کر پائیں گی، کیونکہ خود کو سنبھالنا اور بچوں کو توجہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے علاوہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور ایک بار جو ہے اس چیز کو ذرا سوچیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کا دھیان نہیں کرتی، یا بچوں کو جب اس چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے فادر ان کی مدر کو چیٹ کر رہے ہیں، تو اس چیز کا بہت ہی بیڈ امپیکٹ بچوں کے اوپر پڑتا ہے۔ تو آپ نے بچوں کو بھی اس چیز کی خبر نہیں ہونے دینی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بچوں کا بہت اچھے سے دھیان رکھنا ہے۔ ایک بیوی کو اس وقت بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس نے اپنے شوہر کا مقابلہ کس طرح سے کرنا ہے، یا اپنے شوہر کو کس طرح سے فیس کرنا ہے، یا اپنے شوہر سے کس طرح سے بات کرنی ہے کہ ان کے شوہر نے جو ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے، ایسا انہوں نے کیوں کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ نے جو ہے اپنے دماغ کو اور دل کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے ایک بیوی کے لیے جب اس کو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ان کے ہسبینڈ ان کو چیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جتنا آپ ذہنی طور پہ پرسکون ہوں گی نا، تو آپ اتنے ہی اچھے طریقے سے اس معاملے کو حل کر پائیں گی۔ اس کنڈیشن میں نا ایک بیوی کے دماغ میں بہت سارے سوالات چل رہے ہوتے ہیں، تو میں کوشش کروں گی آپ کے ان سب سوالات تک پہنچنے کی اور ان کے جوابات دینے کی کہ کس طرح سے آپ بہتر طریقے سے اس مسئلے کو حل کر سکتی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو یہی کوشش کرنی ہے کہ اس وقت کوئی بھی تیسرا بندہ جو ہے نا آپ کے پاس نہ ہو، ایون کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی اس وقت ریسٹ کر رہے ہوں، یعنی سو رہے ہوں، جب آپ اپنے ہسبینڈ سے اس بارے میں بات کریں، کیونکہ اگر آپ بچوں کے سامنے اس بارے میں بات کریں گی نا تو یہ چیز بچوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب کسی بیوی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ جو ہے اس کے ساتھ لائل نہیں ہے، چیٹ کر رہے ہیں، تو ایک بیوی سب سے پہلے یہی چیز جاننا چاہتی ہے کہ آخر وہ کون سی عورت ہے جس میں میرے شوہر انٹرسٹڈ ہیں۔ تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، آپ نے یہ جاننے کی تگودو نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اپنے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ جب چیزیں جتنی کھل کے سامنے آ جاتی ہیں نا، یا جتنا آپ ان چیزوں کے اندر تک جانے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو معاملہ اتنا ہی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور غلطی جو بہت ساری خواتین کرتی ہیں کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ ان کو چیٹ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیز ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور وہ
عورتیں نا اپنا گھر چھوڑ دیتی ہیں، یعنی وہ میکے چلی جاتی ہیں یا کسی بہن کے پاس چلی جاتی ہیں، یعنی وہ اپنے شوہر کو اپنی طرف سے سزا دے رہی ہوتی ہیں. لیکن بلیو می کہ یہ غلطی آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی. سچویشنز چاہے جس طرح کی بھی ہوں، جس طرح کے بھی کٹھن معاملات میاں بیوی کے درمیان چل رہے ہوں، شادی کے بعد کسی بھی بیوی کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنی جگہ، اپنا گھر آسانی سے چھوڑ کے اور چلی جائے. کیونکہ جب ایک بیوی یہ غلطی کرتی ہے نا تو اس کے شوہر کو موقع مل جاتا ہے، اور جو سب چیزیں یا جس بندی میں وہ انٹرسٹ ہوتا ہے، اگر وہ اس سے گھر سے باہر ملنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے یا گھر والوں سے یا بیوی سے چھپ کے یہ سب چیزیں کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو ایک سپیس مل جاتی ہے اور اس کو ایک موقع مل جاتا ہے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی تو جو ہے وہ پہلے ہی میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی. سب کو یہ چیزیں شوہر شو کرنے لگ جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے ایک اچھی ان کے پاس اپرچونٹی آ جاتی ہے کہ وہ جس عورت میں انوالو ہوتے ہیں اس کو وہ گھر لانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. میں سب بہنوں کو اگین یہی ایڈوائز دوں گی کہ کسی بھی سچویشنز میں اپنے گھر کو، اپنی جگہ کو آسانی سے مت چھوڑیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ریسنٹلی میں نے ایک ایسا کیس دیکھا ہے یہ 1-2 دن میں، کہ ایک شوہر جو ہے وہ بہت سالوں سے کسی اور عورت میں انٹرسٹ رکھتے تھے، اور جب ان کی بیوی کو یہ چیز پتہ چلی تو ان کی بیوی نے جو ہے اپنا گھر چھوڑ دیا اور وہ اپنے میکے چلی گئی. اور میکے جانے کا نقصان یہ ہوا کہ اب ان کے شوہر جو گھر سے باہر انہوں نے عورت کو رکھا ہوا تھا، اسے اب وہ اپنے گھر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب وہ بندی جو پہلی بیوی تھی اپنے شوہر کی، اب وہ اس پرابلم میں آ گئی ہے کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے. اگر میں اپنے گھر جاؤں واپس تو میں کس منہ سے جاؤں، یا میں کس طرح سے یہ ساری سچویشن فیس کروں گی. تو پھر پرابلم جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. نیکسٹ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں ایک بیوی کو جب وہ کسی سے ہیلپ لینا چاہ رہی ہوتی ہے تو اس چیز کو پہلے آپ کو یقینی بنانا چاہیے کہ جو رشتے آپ کے ساتھ لوئل ہیں، جیسا کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ لوئل ہو سکتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ اس مسئلے کو ضرور ڈسکس کریں، ان سے ہیلپ لینے کی کوشش کریں. لیکن اپنی فرینڈز وغیرہ سے اس طرح کے معاملات کو ڈسکس کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے. کیونکہ بہت بار ایسا بھی سننے کو ملتا ہے کہ آپ کے اس سارے مسئلے کے پیچھے جو ریزن ہوتی ہے نا وہ آپ کی کلوز فرینڈ ہی ہوتی ہے، یعنی آپ کے ہسبینڈ آپ کی دوست کے ساتھ ہی افیئر چلا رہے ہوتے ہیں. اور اگر لوئل رشتوں کی بات کی جائے نا تو یقین کریں کہ آج کل آپ کی بہنیں جو ہے نا وہ بھی آپ کے ساتھ اتنی لوئل نہیں ہوتی. اندھا دھند ٹرسٹ شادی کے بعد آپ نے کسی کے اوپر بھی نہیں کرنا ہوتا اپنے ہسبینڈ کو لے کر، ٹھیک ہے نا. بہت ساری خواتین، لڑکیاں یہ غلطی کرتی ہیں کہ وہ شادی کے بعد اپنی فرینڈز کو اور اپنی سسٹرز کو اپنے معاملات میں بہت زیادہ انوالو رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور اس کا رزلٹ پھر ان کو یہ ملتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے افیئر چلا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میرا کنٹینٹ اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور اسی طرح کے نا بہت سارے ڈی ایمز مجھے انسٹاگرام پہ آلریڈی آ چکے ہیں کہ آپ ہی میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ میری سسٹر میں انٹرسٹڈ ہیں. مے بی کہ آپ کے لیے یہ چیز بلیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہو، لیکن یہ چیزیں جو ہیں آج کل بہت زیادہ کامن ہو چکی ہیں. تو ہر بیوی کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. وہ کبھی بھی کسی بھی دوست یا بہن یا کزن کو اپنے معاملات میں بہت زیادہ انوالو نہ کرے. یہ تو ایک اور بہن کا کویسچن آیا تھا ہمیں کل کی ویڈیو میں کہ آپ ہی میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ دوسری عورتوں سے، لڑکیوں سے فون کالز پر ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں. تو دیکھیں جو اس طرح کے مرد ہوتے ہیں نا وہ عادتاً یا تو مجبور ہوتے ہیں یا ان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ ہر وقت جو ہے نا انہوں نے کسی نہ کسی سے بات کرتے رہنا ہے. تو یہ چیز ایک عورت کے لیے، ایک بیوی کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. ہم خواتین اس طرح سے اپنے کاموں کو دھیان نہیں دے پاتی، اپنی پرسنل لائف کے اوپر اس طرح سے فوکس کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے جب ہمارے ہسبینڈ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ سب کو یہی ایڈوائز دوں گی کہ اس سب کے پیچھے ریزنز کو جاننے کی کوشش مت کریں، بلکہ اپنے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں اور اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ ہینڈل کرنے کی کوشش کریں کہ آخر وہ کیا چاہ رہے ہیں، ان کی نیچر کس طرح کی ہے اور کیوں وہ جو ہے اس طرح کے کام کر رہے ہیں. تو آئی نو کہ اس طرح کے معاملے کو سلجھانے کے لیے ایک بیوی کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑ سکتی ہے، اسے کچھ مہینے یا کچھ سال بھی لگ سکتے ہیں.
کیونکہ کچھ مرد حضرات جو شادی سے پہلے ان چکروں میں ہوتے ہیں نا کہ دوسری عورتوں سے یا ایک سے زیادہ عورتوں سے ان کی بات چیت ہوتی ہے، تو وہ شادی کے کچھ سال یا کچھ مہینے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے اگر وہ اپنی بیوی میں انٹرسٹڈ ہوں، ان کی بیوی ان سب چیزوں کا دھیان رکھے کہ اس نے کس طرح سے اپنے ہسبینڈ کو ہینڈل کرنا ہے، تو آہستہ آہستہ شوہر حضرات یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ سب جب مجھے کومنٹ باکس میں آ کے بتاتے ہیں نا کہ آپ کی ویڈیوز ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں، تو مجھے بہت زیادہ اس چیز سے خوشی ہوتی ہے، اور جو میری بہنیں چاہتی ہیں کہ ہم پرسنل اپنا مسئلہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیسے ڈسکس کر سکتے ہیں، تو آپ سب مجھے انسٹاگرام پہ جوائن کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ایڈ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کوسچن ہم سب کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اگر ہسبینڈ اپنی وائف کو چیٹ کریں تو کیا بیوی کو ہسبینڈ کو معاف کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کا کوسچن آپ سب بھی مجھے کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، میں اپنی رائے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ ہسبینڈ کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے ہسبینڈ سوری کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ آئندہ وہ اس طرح سے نہیں کریں گے، تو وائف کے لیے یہی بہتر ہوتا ہے۔ ایک عورت کی آئندہ زندگی کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے، اس کے بچوں کے اچھے فیوچر کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے کہ مسئلے کو زیادہ بڑھائیں نہ۔ اگر آپ کے ہسبینڈ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں، وہ مان گئے ہیں، تو آپ ان کو معاف کر دیں، کیونکہ ایک عورت کے پاس اس سے بہتر آپشن کوئی اور نہیں ہوتا۔ آئی نو کہ ایک چیٹر ہسبینڈ کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا کسی بھی عورت کے لیے آسان کام نہیں ہوتا، لیکن یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے، کہ اس رشتے کو آگے چلانا بہتر ہے یا اس رشتے کو ختم کرنا بہتر ہے۔ اور جب یہ چیز ایک باری ختم ہو جائے اور اس ٹاپک کی دوبارہ آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ خواتین ہوتی ہیں جو بار بار اس طرح کی چیزوں کو اپنے ریلیشن میں دہراتی ہیں، تو اس طرح کی چیزوں کو ریپیٹ کرنے سے آپ کا ریلیشن جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی اس چیز کو دوبارہ سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا۔ اور ضرور میری کچھ بہنوں کے مائنڈ میں یہ کوسچن بھی ہوں گے کہ دوبارہ کس طرح سے ہسبینڈ کے ساتھ پہلے کی طرح جو ہے ہم لائل ہوں، دل نہیں کرتا ہسبینڈ سے بات کرنے کو۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ جب شوہر بیوی کو دھوکہ دیتا ہے تو اس کے بعد بیوی کا دل جو ہے وہ پہلے کی طرح نہیں رہتا اپنے شوہر کے لیے، لیکن آپ کو کوشش کرنی چاہیے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے اور سب چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ پہلے کی طرح ہو جاتی ہیں۔ تو ہوپس ہو کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہو۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کوسچن آپ کے مائنڈ میں ہو تو آپ کومنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، آپ چاہیں تو آپ ڈی ایم کر سکتی ہیں مجھے انسٹاگرام پہ، اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی اور ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ مجھے ضرور سجیسٹ کیجیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔